تلاوت کر لوں گا، بھائی پڑھ لیں گے ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ اور تعارف میں پڑھ لیتا ہوں، آگے سے آپ پڑھ لینا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ سورہ نور۔ تعارف۔ اس سورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات اور احکام دینا ہے۔ پچھلی سورت کے شروع میں مومنوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی گئی تھیں، ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس صورت میں باعفت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ صورت کے شروع ہی میں زنا کی شرعی سزا بیان فرمائی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح زنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ اس پر بھی سخت قانونی سزا مقرر فرمائی گئی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ صورت ہجرت کے بعد چھٹے سال میں نازل ہوئی۔ اس سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے ایک قبیلے بنو المستلق کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے حملے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اس سفر سے واپسی پر منافقین نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بڑی کمینگی کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائی اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر شہرت دی، جس سے کچھ مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ اس سورت کی آیات 11 سے 20 حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کرنے کے لیے نازل ہوئی، اور جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گھناؤنا جرم کیا تھا ان کو اور معاشرے میں عریانی فحاشی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کی وعیدیں سنائی گئیں۔ نیز عفت و عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر خواتین کو پردے کے احکام بھی اسی صورت میں دیے گئے ہیں، اور دوسرے کے گھر جانے کے لیے ضروری آداب و احکام کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو کہ یہی آئیے، اور اس کے بارے میں پردے والے اور بھی کئی چیزوں میں معاشرے کے بارے سے فرض کیے ہیں، اور یہ کھلی نازل ہے، لوگ دیکھ سکیں احکام۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور عورت اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر طرف خانی کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو خلیف میں دیکھے۔ یہ سزا ہے جو مرد یا عورت کی زنا سے قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہے، جس کی اصطلاح میں حد زنا کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد اور اپنے عمل سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر قدر کیا غیر شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا تو تب یہ سزا دی جائے گی، اگر جس جرم کا ارتکاب شادی شدہ مرد یا عورت نے کہا تو اس کی حجم یعنی سنگ ساری ہے، اور اس مسلسل مکمل تحقیق میں میری کہا عدالتی فیصلہ مطلب آج یہ کھلے عام یہ تاکہ گناہ کو روکنے کے لیے کھلے عام سزا کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے یہ بھی پوائنٹ آتا ہے کہ اگر ایک کیس اس طرح کا نکلا ہے اور اس پہ یہ رد عمل کیا جائے جو قرآن میں لکھا ہے، تو پھر کئی سال 5-10 سال ایسے تو کیس دوبارہ نہیں آتے، لیکن اگر اتنا اسٹرکٹ ایکشن نہ لیا جائے تو پھر ایسے کیس ریگولر آتے رہتے ہیں۔
جنا کے۔ ایسے ہی نا اسلامی قانون کے خلاف تو جتنے بھی جو لوگ لبرل سوشلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ دنیا پاکستان دنیا میں، ان قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو نان ہیومینیٹیرین اسلام میں سزائی اس لیے مقرر کی تاکہ معاشرے میں ایک امپیکٹ ہو جائے۔ عورتیں اور مرد، اب دیکھو پہلا نام پہلا نام مفتی تعلق سے پہلا نام عورتوں اور مرد، مطلب عورتوں کے لیے اتنا زیادہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے صاف رکھنا چاہیے۔ یہ بڑی ضروری ہے کام ہے۔ چلیے تو اسلامی میں حد جناب۔ الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زنا کا یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زنا کا اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی۔ یعنی جو شخص بدکاری کا عادی ہو، اس پر شرمندہ ہو نہ ہو تو توبہ نہ کرتا، اس کا مزاج ایسی ہی عورت سے ملتا ہے جو بدکار ہو، اس لیے اول سے ہی بدکاری ہی کی کوشش میں رہتا ہے، اور اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو نکاح بھی ایسی بدکار عورت سے کرنا چاہتا ہے جو چاہے وہ مشرک ہو یا نہ ہو۔ اس طرح جو عورت اس طرح عادی کار ہو، اس کا مزاج بھی بدکار مرد ہی سے ملتا ہے، اس لیے اس سے نکاح ہی کرتا ہے۔ جو خود بدکاری کا عادی ہو، اس سے کوئی سے محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کی بیوی بدکاری میں ملوث ہو، اور خود بھی ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے چاہے وہ مشرک ہو یا نہ۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند قانون مسلمانوں کے لیے حرام ہے، انہیں نہیں کہ وہ اپنے لیے شریک زندگی تلاش کرتے وقت اس کی نیکی پاک دامنی کا ضرور خیال رکھیں۔ اور یہ بات ہے کہ اگر کسی نے کسی بدکار مرد یا عورت سے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل نہیں ہو جاتا، اور اس پر نکاح کے تمام احکام جاری ہوں گے، لیکن اس غلط نکاح کو گناہ ضرور ہوگا۔ یہ بھی واضح ہے کہ یہ حکم ان عادی بدکاروں کا جنہوں نے اپنے اس گناہ توبہ نہیں کی، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس آیت نے تشریح کے علاوہ یہ بھی دوسرے طریقوں سے کی گئی ہیں، لیکن تو جو تشریح یہاں کی گئی وہ آسان بے غبار ہے۔ حضرت حکیم المناشری تھانوی نے یہ بیان درامد کر دی۔ پہلی بات یہ جو خبر یہ نہیں کھلے عام لوگ کرتے ہیں ان سے نہیں کرنا چاہیے، کھلے عام کی بات ہے جنہیں کی اس کی طرف کیا ہے۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو اسی کورے لگاؤ اور ان کو کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، وہ خود فاسق ہیں۔ اس طرح زنا ایک انتہائی خطرناک جرم ہے اور اس پر سزا بھی بڑی سخت رکھی ہے۔ اس طرح کسی بے گناہ پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کو بھی نہایت سنگین جرم قرار دیا گیا ہے، اور اس کی سزا اسی کورے مقرر کی گئی ہے، اور اس کو اصطلاح حد قذف کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جھوٹی تہمت کی سزا ہے جو ایک حصہ ہے جو اس تہمت لگانے کے والے کی گواہی کسی بھی مقدمے میں قبول نہیں کی جاتی۔ یعنی لوگ کسی پہ تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، زنا کی تہمت کے بھی نام رہ جا رہا ہے۔ معاشرے میں لوگ باتوں میں لوگوں میں لگا دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں لوگ، دیکھو جنہیں بھی اسلام سزا دی ہوئی لوگ کرتے ہیں بڑی سزا ہے۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ ہاں وہ لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ توبہ سے جھوٹی تہمت کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو سزائیں اوپر بیان کی گئی ہیں وہ پھر بھی دی جائیں گی۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين۔ اور جو لوگ اپنی بیویاں پر تہمت لگائیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو تو ایسے کسی کو گواہی دینی ہوگی تو یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ اپنی بیوی پر الزام صدقی سکتا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا تہمت لگائے تو اوپر جو قاعدے بیان کیے گئے اس کے روح سے اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو اس پر بھی اس کونوں کی سزا لازم ہونی چاہیے، لیکن
میاں بیوی کے تعلقات خصوصی نوعیت کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ خصوصی طریقہ کا مقرر فرمایا، جیسے میں لائن کہا جاتا ہے. یہ طریقہ کار ان آیت میں بیان ہوا ہے کہ جس طرح کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو قاضی ان پانچ مرتبہ قسم کھانے کو کہے گا جو آیتیں میں بیان کی گئی، اور ان سے بھائی پہلے تھوڑا دونوں کو یہ کلیئر، ترغیب آپ دی کی گا. آواز صحیح کلیئر نہیں آ رہی، مکس ہو کے آ رہی ہے، تھوڑا کلیئر آرام آرام سے. ترغیب دے گا، آخر کا عذاب ہے دنیا کی سزا سے زیادہ سخت ہے، اس لیے جھوٹی قسم کھانے کی بجائے اصل حقیقت کا اعتراف کر لو. اگر بیوی قسم کھانے کی بجائے اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی. اگر شوہر قسم کھانے کے بجائے اعتراف کر لے تو اس نے جھوٹا الزام لگایا تو اس پر وہ حد جاری ہو جو آیت نمبر 4 میں بیان ہوا ہے. اگر دونوں قسم کھا لیں تو کسی کو دنیا میں سزا نہیں دی جائے، لیکن قاضی دونوں کے بعد درمیان نکاح ختم کر دے گا. اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو شوہر سے اپنے بچے ماننے سے انکار کرنے کی تو وہ صرف ماں کی طرف سے. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. اور پانچوں مرتبہ یہ کہے گا اگر میں اپنے نظام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. میری قسم کی بات کی جو ان سے لی جائے گی. ويدرأ عنها ويدرأ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے اس کا شوہر اسلام میں جھوٹا ہے. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا اگر میں وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کے غضب نازل ہو. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یہ بات نہ ہوتی تو اللہ اکثر کثرت سے توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا، تو خود سچ سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا. یعنی لائن کا جو طریقہ قرار مقرر کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، ورنہ اگر میاں بیوی کے درمیان بھی وہی قاعدہ جاری ہوتا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی بدکاری میں مطلع دیکھ لیں تو اس کے وقت تک زبان نہ کھولے جب تک 4 گواہ میسر نہ ہوں، ورنہ خود اس کے اسی کولے لگائے جائیں گے. سخت دشواری سامنے ہوتا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت غالب کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ٹولہ ہے. تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے. ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے. یہاں سے آیت نمبر 26 سے جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اسلام کو جو تیز رفتار فروغ حاصل ہو اس پر کفر کی دان پیس رہی تھی. خود مدینہ منورہ میں منافقوں کا ایک گروہ موجود تھا جو زبان سے تو اسلام لے کے آیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا. وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے. اسی زمانے میں غزوہ بنو المصطلق پیش آ جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. واپسی کے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت عائشہ کا ایک ہار گم ہو گیا. اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ نے لشکر روانہ ہونے کا حکم دے دیا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ذہانت کا غیر معمولی مقام طاف میں آیا تھا. وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر
جانے کے بجائے اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں سے روانہ ہوئی تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی غیر موجودگی کا احساس ہوگا تو آپ کی تلاش میں کسی جگہ آئے خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیج دیں گے۔ قافلوں کا ایک دستور یہ تھا کہ ایک شخص قافلے کے بالکل پیچھے اس طرح رکھا جاتا تھا کہ قافلے کی روانگی کے بعد وہ یہ دیکھتا آیا کہ چیز گری بڑی ہوئی تو نہیں تھی۔ قافلے میں آپ نے حضرت صفان بن مطال رضی اللہ عنہ کو اس کام کو مقرر فرمایا تھا۔ وہ جب اس جگہ سے گزرے تو یہاں جہاں حضرت عائشہ رضی بیٹھی ہوئی تھیں تو انہوں نے اس سانے کا علم ہوا، وہ پھر انہوں نے اپنا اونٹ امیم المومنین کو پیش کیا، جس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ اس واقعے کو منافقین نے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک بتنگڑ بنا لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تنہا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا اور اس کی وجہ سے آپ پر وہ گھناؤنی تہمت لگائی جس کی زبان سے نکالنا بھی ایک غیر مند مسلمان کی مشکل ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ وہ 2-3 سادہ لوگ مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے، اور اس طرح کئی دن تک یہ بے سرواپا باتیں لوگوں میں پھیل جاتی ہیں، بل آخر تو نور کی آیت نازل ہوئی کہ جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مکمل برات ظاہر کرنے کے ساتھ لوگوں کو سخت وعدین سنائی جو اس سازش کے کرتا دھرتا تھا۔ یعنی اگرچہ بظاہر یہ واقعہ بڑا تکلیف دہ تھا لیکن انجام کے لحاظ سے تمہارے حق میں بہتر ہی ہوا، اول تو اس لیے آپ کے ذریعے لوگ بے نقاب ہو گئے جو خواندہ نبوت کے خلاف سازشیں کرتے تھے، دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام بلند لوگوں میں ظاہر ہو گیا، تیسرا اس واقعے سے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی تھی ان پر ثواب ہوا۔ اس سے مراد نافقین سردار عبداللہ بن ابی جس نے ساری سازشیں تیار کی۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ جس وقت تم لوگوں نے بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی مومن عورتوں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے، کہہ دیتے یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ ویسے بات یہ نیک گمان رکھنا چاہیے، نیک جو ہوتے ہیں۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ وہ بہتان والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جبکہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا۔ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم پر اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے نقل کر رہے تھے تو اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کی نزدیک بڑی سنگین بات تھی۔ اگرچہ اکثر مخلص مسلمان اس تہمت کو جھوٹا ہی سمجھتے لیکن مجلس میں اس کا تذکرہ ہونے لگا تھا۔ اس آیت میں بتایا اس طرح کی بے بنیاد بے دلیل باتوں کا تذکرہ کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے آج کل مطلب 5 منٹ اتنا برا ہوگا لوگوں کے نام وہ گوسپ چلتی ہے، وہ ویسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اسلام میں منع فرمایا جتنا زیادہ ہے نہیں ہے، بندہ 4 گواہ نہیں لاتا تو پھر اس کے بعد جھوٹا پورا جھوٹا اتنا بڑا گناہ اس کا ہے لگانا، اور یہ منع بھی کیا گا کسی بات بھی کرنے سے، یعنی کہ آپ لوگ کہتے ہیں باتوں میں لوگ بس کیا کر لیتے ہیں، یہ بہت سے گناہ ہو رہے ہیں، گناہ بھی اور بھی گناہ ہو رہے ہیں۔
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. اور جس وقت تم یہ بات سنی تھی اس وقت تم نے کیوں نہیں کہا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکال لیں، یا اللہ آپ کی ذات پر عیب ہے، پاک ہے، یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے. نہیں کسی کو لگانا خیال رکھنا کہ بھائی کیا منہ سے نکالے باتیں، اتنا بڑا گناہ ہے بات. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقعی تم مومن ہو. یعنی بتایا جا رہا ہے اگر کوئی افواہ سے کوئی بری خبر آتی ہے یا کسی پہ تہمت یا کسی پہ کوئی الزام لگا ہوا ہے تو آپ اس کو ہرگز آگے کسی اور کو نہ بتائیں، پہلے اس کو خود کنفرم کریں یا پہلے تو نیک گمان رکھیں، اور جب تک بات کنفرم نہ ہو آگے نہ بتائیں کسی کو، وہ بھی غلط ہے. اپنی نیک گمان والی یہ بات ہے نا، یہ سر یہ ہے میرا کہ اس میں جیسے تعلیم سے واقع سناتے ہیں، ایک بار تبلیغی جماعت کرے نا کسی کو گئے کسی گھر جانے گئے، مطلب 23 سے گھر میں آیا اور تھوڑی دیر بعد نا وہ میں بچے سے پوچھا کدھر ہے، وہ کہتا ہم جگہ چلے گئے. اب وہ نہ کہ انہوں نے تبلیغی والی جماعت رکھا کہ جھوٹ بولے بچہ نے مان رکھا تو پیچھے گلی سے چلے گئے. دیکھا اب بندہ اگر کسی کو جاتے دیکھے مانو نہیں بھائی یہ ویسے ہی ہے، جو انسان کا جو گھمان ہے نا انسان کی سوچ کو ڈپینڈ کرتا ہے، انسان کی سوچ انسان کے عمل پہ آتی ہے. یعنی کہ اگر آپ دیکھتے ہو اگر آپ اچھا گھمان رکھتے ہیں لوگوں کے بارے میں، اگر نہیں بلا ہم نے یہ کہنا چاہیے ہم نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے کہ مجبوری ہوگی لوگوں نہیں آئے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لوگ ہے لوگ جان ویسے ہی ہیں، لوگوں میں غلط رکھنا کہ لوگ نہیں بتا رہے. پھر ایک بندہ کال نہیں سن رہا تو اس کے بارے میں گمان کریں، ہو سکتا ہے وہ بزی ہو، بجائے کہ یہ سوچیں کہ یا وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا انٹرنیٹ نہ آ رہا ہو، کوئی بھی اس طرح کا پازیٹیو سوچیں. جیسے کوئی سیکشن میں نہیں آیا مطلب ہو سکتا ہے ویڈیو ہمیں رکھنا چاہیے. کوئی ٹیچر ای میل کا رپلائی نہیں کر رہا تو پازیٹیو سوچیں، ہو سکتا ہے اس سے کوئی پرابلم ہو. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یاد رکھو کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، یعنی کہ مسلمانوں میں یا ایمان والوں میں جو کہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں آخرت میں اور دنیا اور آخرت دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی کہ لوگ چاہتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں بے حیائی چیزوں کو، ان کے لیے اللہ کتنا عذاب ہے کہ دنیا میں بھی عذاب ہے آخرت میں بھی عذاب ہے. ارے بے حیائی میں کس طرح کی چیزیں بے حیائی داخل ہوتی ہے؟ اس طرح وہ لوگ گالی دے رہے ہوتے ہیں کچھ تو کس طرح بے حیائی میں کون سی چیزیں تمہارے ساتھ بے حیائی میں آئیں گی؟ ہمارے جو ٹی وی چینل ہیں ہم ٹی وی جتنے بھی ہیں یہ بے حیائی پھیلانے میں بڑے اچھا کردار ادا کرتے ہیں. ہاں یہ تو ڈرنا چاہیے. اور یہ اتنا جو اتھارٹی میں آتے ہیں یونیورسٹی وغیرہ کے جو پروموٹ کرتے ہیں اس طرح کی مکس گیدرنگ کو، کہ اس طرح ایونٹس ہوں، یہ ہوتے ہیں جو اسکول کالجوں میں کرتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں ایونٹ، ان کے لیے بھی بات ہے کہ بھائی یہی کرتے ہیں. یہ تو بہت وائڈ چیز ہے. اس آیت میں تو مطلب یہ آیت تو بھائی ان کے لیے جو کہتے ہیں غیر کچھ نہیں ہوتا مرد عورت کر سکتے ہیں تو ان کے لیے. اور ہمیں اپنے اوپر بھی دیکھنا چاہیے، ہمارے گھروں میں ہمارے بہنیں مائیں کزنز ان پہ بے حیائی نہ ہو. شادیوں میں اسپیشلی بہت بے حیائی ہوتی ہے. وہ شادیاں نہیں اللہ تو بس نہیں کیا شادیوں کی بات نہ کرو. شادیوں میں تو لوگوں نے ہاں شادی بہت اچھی ہے، ایسے ایگزامپل دیے. شادی میں کیا ہوتا ہے کہ بچے اس سے نقصان سے زیادہ میں پتا ہوں کیا. دیکھو ایگزامپل ایک بندہ ہے اس کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے گھر سے دوستوں کو بلایا اور ڈانس ڈونس کیا، ٹھیک ہے. اب نے دو طرح کے ڈانس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مکس ڈانس، وہ تو پھر سمجھو بہت نقصان ہے. ایک ہوتا ہے نارمل لڑکے ڈانس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکے ڈانس کرتے ہیں کہ 4 لوگ ڈانس کیا، خاندان والے کہیں چھوڑ دیے گا، چھوڑو کرتے رہو. اس سے کیا ہوگا 4 لوگ ٹھیک ہے ڈانس کر لیا، اس سے جتنے لوگ دیکھیں گے خاص کر ان کو پارٹیسپینٹ ہوگا دوست، وہ بھی کہے گا یار ڈانس کرنا چاہیے، وہ آگے اپنی شادی میں کرے گا، اس سے کیا ہوگا پھیلے گا، سمجھ رہے ہو.
اور یہ گناہ اس سے گناہ پھیل رہا ہے. سب سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایونٹس اس طرح بے جائی جیسا کہ اب معاشرے میں اتنا ہاں ٹھیک ہے بات صحیح ہے معاشرے بے جائی ایک طرح پھیلی جا رہی ہے اس سے گناہ ملٹی پلائی ٹائم ہوتا ہے. اس سے جس بندے نے پہلی بار کام شروع کیا تھا تو اس پہلے جیسے 100 لوگ شادی میں ہیں 100 لوگ دیکھتے ہیں نا 100 میں سے ایک عمل کرتے ہیں اور ایک عمل کا گناہ ملے گا اور قیامت تک جب تک عمل کرتے ہیں آپ کو گناہ ملتا رہے گا. یہ مطلب ایسے ہی ہے، یہ بالکل بڑے احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے یہ سے کوئی نہ بندہ آگے سے گناہ کروائے. اب اس کا مثلاً یہ ایک ایک ٹاپک ہے، لوگ جو دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ویڈیوز وغیرہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں USB میں. تو ایک میرا کوئی تھا لڑکا جاننے والا وہ کرتا تھا اس طرح. میں اس کو منع کیا، میں نے کہا تم جس کو دو گے آگے گندی ویڈیوز جتنے لوگ دیکھیں گے ساروں کا گناہ تمہیں ملے گا. تو پھر کہتا اچھا صحیح ہے آئندہ نہیں کروں گا. اور اس میں اور چیز بھی آتی ہے کہ اصل میں نا ہر مشکلات کا چیلنج ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مردوں کو مردوں کو جو مسائل ہے تم بتا چاہ رہے نا کہ لوگ میرے بھائی اس طرح رہتے ہیں. اب عورتوں کے تو اور طرح کے مسائل ہے. عورتوں کو ایسے ہر عورت کا فتنہ الگ طرح ہے مرد کا فتنہ الگ طرح کا ہے. جیسے عورت کو اس طرح کی چیزیں عورتوں کو شوق کو یوز کرنے کو اس سے بھی اب یاد کرنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے. اس کا اوبیسلی ان کا الگ حساب ہے. اس سے آگے آیت میں آئے گا کہ ان پردے کے گم جو ہے تو خیال رکھنا چاہیے. بسم اللہ. اللہ یہی کر سکتا ہے. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل ہے اور اللہ بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے تو تم بھی نہ بچتے. یہ آج ہم نے پڑھا ہے سورہ نور آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 2 رکوع. نہیں حدیث تو اچھی مل نہیں رہی نہیں ہم پڑھتے لانگ حدیث نہیں ہے کوئی پرانی حدیث نہیں پا رہا ہے. حدیث ہے ڈھونڈتے ہیں اچھی. حدیث کا فونٹ بڑا کر لو. یار حدیث کا فونٹ بڑا ہوتا ہی نہیں ہے پتا نہیں کیا آپشن تو نہیں رہا مجھے آج تک. یہ ادھر جانا پڑتا ہے فونٹ کے لیے. کوئی حدیث چلاتے ہیں نا جیسے اب وہ فونٹ ڈیفالٹ فونٹ اس طرح حدیث چلائی جا سکتی ہے. چلو حدیث طرح پڑھ لیا کریں گے. یہ کون سی حدیث پڑھنی ہے کیونکہ کئی دلوں سے نرم کرنے والی باتیں. میں پڑھوں؟ چلو پہلے اس کو اندر کہاں پڑھ لوں. حضرت مستورت بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے. اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے. یہ حدیث ہے ہم نے انٹرسٹنگ کھلی نہیں آج پہلی بار کھلی. کمال کی حدیث ہے سنی پہلے بھی لیکن یہ مطلب ایسی حدیث شیئر کرنے والی حدیث ہے کہ لوگ اب وہ کہتا آخرت کے مقابلے میں دنیا کتنی اہمیت اللہ کی کہ اللہ کی اتنی اس سے بھی زیادہ اہمیت ہوتی ہے نا تو اللہ انسان کافی پوچھا دیتا اللہ کتنی اہمیت اتنا مطلب پانی میں ڈالتے نا انگلی تو اس میں جتنا انگلی بھیجی ہوتی ہے اتنی بس سمجھو تو اس سے بھی اتنی جتنی مقدار رہتی ہے کتنی مقدار رہے گی اسی وقت نکالنے کچھ بھی نہیں ہنسیں گے تو دنیا کے حساب سے کوئی بھی یہ ایسے ہی یہ مطلب یہ حدیث جب شیئر کریں گے کیا آپ دو کتنی بار چلو میں شیئر کرتا ہوں اس کو آپ کو براڈ کاسٹ کر رہے تھے براڈ کاسٹ کر دیا میں نے. چل صحیح تو میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا حدیث بات. اچھا آپ پڑھتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردار بچے کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم تو اسے کسی معمولی چیز کے بدلے میں بھی لینا پسند نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے.
یہ دیکھو تو ایک اور بڑی حدیث. حضرت وسلم ایک جگہ سے گزرے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک مرا ہوا بچہ تھا بکری کا مردار، تو کافی بری حالت میں. تو حضرت وسلم نے پوچھا کہ کون اس کو 1 درہم میں خریدے گا، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بری چیز ہے، ہم تو 1 درہم کیا اس کو تو ہم کیا لو ایک لحاظ سے فری میں بھی نہیں لیں گے، تو مطلب کیوں لیں گے اس کو، مطلب بری چیز ہے. تو حضرت وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مردہ بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے. یہ مجھے دیکھو یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہے مجھے. دنیا کی لوگوں جو رغبت ہے نا دنیا میں، لوگوں نے جو ہم پڑھ رہے تھے جو لوگ مطلب ایک دم سوشل میڈیا پہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں گناہ، تو اس میں بھی یہی میں آتا ہے لوگ سوشل میڈیا پہ گناہ ڈال رہے ہیں. سوشل میڈیا کو لوگ مطلب بیسک پروموٹ کر رہے ہیں گناہ جو، تو اسی میں بے علمی آتا ہے. ایسے ہی ہے. یہ تو بڑا وائڈ رینج ہے. پھر اس میں تو مطلب بندہ مطلب بہت کچھ بندے کو ساتھ رکھنا چاہیے، بندہ کھلا رہے اسٹیٹس میں دوستوں نے لگایا ہوتا ہے نا کوئی لڑکی گانا گا رہی ہے، تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اس کو ریموو کر دو. وہ کہتا ہے کیوں؟ میں بتاتا ہوں، میں نے کہا یہ آپ دوسرے لوگ دیکھیں گے اس لڑکی کو، ان کا گناہ آپ کو ملے گا. یہ مجھے ایسی بات ہے نا کہ مطلب اس میں کر بہت دیتے ہیں ریموو، فائدہ ہو جاتا ہے کہنے کا. یہ ہاں جی اب یہ کچھ عجیب بات میں ٹھیک ہے لوگ رکھتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ ہے نا کہ بس اللہ ہی ہدایت ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے کچھ آیتیں نا قرآن مجید کی جو مجھے خود یاد ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ حدیثیں بڑی اچھی ہیں. لوگوں بھائی دنیا کو ہر چیز نئے رکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کسی بندے 99% عوام سے پوچھو گے نا، وہ کہے گا آج میں یہ کرنا. سوچے آخرت کا پھر دیکھی جائے گی. آخرت اتنی لمبی کہ دیکھی جائے گی. بہت آخرت بڑی میں بات تو بتا دی ہے یار تم نے. صحیح بات ہے. آج کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے، اور آخرت کے لیے کیا کرنا ہے وہ دیکھی جائے گی. ہاں ایسے ہی. چلو یہی 2 حدیثیں بہت امپورٹنٹ ہے، یہ عمل کر لیں تو بہت ہے. چلو کمپلیٹ کریں سیشن آج. ہاں چلو ٹھیک ہے، اینڈ کرتے سیشن. اللہ حافظ. چلو صحیح ہے. اللہ حافظ.